warm welcome to News Edge Periya Juiz. Khalilur Rahman Qamar, یہ وہ نام ہے جس سے ہر کوئی واقف ہے. کئی دہائیوں سے پاکستان کی فلم اور ڈرامہ انڈسٹری ان کے بنائے ہوئے شاہکار ڈائلاگز کی وجہ سے ناظرین کے دلوں پر راج کر رہی ہے. خلیل الرحمان قمر اپنے انٹرویوز اور بیانات کی وجہ سے بھی سوشل میڈیا پر چھائے ہوئے نظر آتے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے ہی ایک ایسا افسوسناک واقعہ ہوا جس کے بعد وہ ملک کی نمایاں خبر بن گئے. ایک اغوا کا واقعہ تھا. خلیل الرحمان قمر کو ایک عروج نامی خاتون نے ٹریپ کیا، نشانہ بنایا اور پھر ان کو بہانے سے اپنے گھر بلا کر ساتھیوں کے ساتھ اغوا کر لیا. پولیس نے ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے. خلیل صاحب نے ایک پریس کانفرنس بھی کی اور اس کا حال بتایا، ذرا دیکھیے. پہنچتا ہوں، اندر داخل ہوتا ہوں. I didn't sit down جب وہ لوگ پہنچ گئے and they took over me by guns. اور اس کے اگلے 15 منٹ بعد انہوں نے مجھ سے میرے موبائل، ATM کارڈ، پرس، گاڑی کی چابی، یہ سب کچھ لے لیا. پھر ان میں سے ایک نے کہا کہ جاؤ پیسے نکلوا کے آؤ، تو اس نے 2,87,000 روپے نکلوایا. اس کے بعد انہوں نے مجھ سے 1 کروڑ روپے کا مطالبہ شروع کیا اور مجھے یہ کہا کہ تمہیں ہمیں پار کر دینے کا حکم ہے. تو میں نے کہا پار کر دینے کا حکم ہے تو پار کیجیے، پھر پیسے کیا کرنے آپ نے. افسوس کی بات یہ ہے کہ اس واقعے کے بعد ہی ایک بہت زیادہ سوشل میڈیا پر نیگیٹو کیمپین شروع ہوئی. کچھ باتوں پر بڑی تنقید ہوئی. کچھ پہلے سے تنقید کرتے رہے ہیں خلیل الرحمان قمر صاحب سے. ان کی رائٹنگ پر ان کو اعتراض ہے، ان کی کچھ کانسیپٹ پر اعتراض ہے. انہیں بھی خوب موقع ملا. افسوسناک بات یہ ہے کہ اس واقعے کے بعد ایک طوفان بدتمیزی سوشل میڈیا پر برپا ہوا. بہت سے لوگ جو پہلے تنقید کرتے رہے ہیں خلیل الرحمان قمر صاحب پر، اس کرمنل ایکٹیویٹی پر انہوں نے اس کو اپنے پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال کیا. کچھ باتوں کے اوپر تنقید کی، مثلاً یہ کہ آپ اتنے بجے کیوں ملنے چلے گئے. سو ان تمام چیزوں کو انہوں نے ایڈریس کیا اپنی پریس کانفرنس میں. ہر سوال ان سے جو ہوتا رہے اس کے جواب دیتے رہے. کیوں گئے آپ رات کو ملنے، اس کے اوپر انہوں نے یہ جواب دیا. میں اس وقت بیمار ہوں اور مجھے ڈاکٹر نے 5 سال کے لیے دھوپ میں جانے سے منع کر دیا. تو ایسی میں 10 دفعہ میں جا چکا ہوں. جب میں مردوں سے رات کو یا مڈ نائٹس کو ملتا ہوں اس وقت کوئی اعتراض نہیں. تو یہ تنظیم سازی تھی کیا جب میں 4:40 پر جب پاؤ پھٹی ہے اور میں وہاں جاتا ہوں رات تک، تو میں نے اگری نہیں کیا. مجھے پچھلے 15 دنوں سے یہ کنونس کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. اینڈ ایونچولی آئی ڈیسائیڈڈ ٹو گو ایٹ 4:40. اوکے، یہ بات ہم ویریفائی کر سکتے ہیں کہ خلیل صاحب رات کو لیٹ نائٹ میٹنگز کرتے ہیں پروفیشنل چینلز کے ساتھ بھی، چینل اونرز یا چینل مینجمنٹ کے ساتھ جہاں ڈرامہ لکھنا ہو. سو یہ کچھ جگہوں سے ہم نے اس کو ویریفائی کیا ہے، ہی ڈز دیٹ. لیکن سوشل میڈیا پر جہاں اس اغوا پر تبصرے چل رہے ہیں، وہیں ایک پرانا انٹرویو بھی چلایا گیا خلیل الرحمان قمر صاحب کا اور اس کے اوپر بھی تبصرے ہوئے، وہ بھی دیکھیے. ایک اور جگہ پہ انہوں نے یہ کہا کہ ان کے اغوا پر عورت کارڈ نہیں کھیلا جانا چاہیے اور وہ فیمنسٹ کے خلاف لڑائی جاری رکھیں گے. یہ بھی دیکھ لیجیے. ایک مثال دی جاتی ہے انگریزی میں، یو کین لو ہیم، یو کین ہیٹ ہیم، بٹ یو کین ناٹ اگنور ہیم. سو وہی والا مسئلہ ہے. بہت زیادہ کچھ لوگوں کی تنقید بھی ہے، بہت سارے لوگوں میں پسند کیے جاتے ہیں خلیل صاحب، لیکن اگنور کوئی نہیں کر سکتا. اس واقعے کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ بہت ساری پرانے معاملات کھل کر سامنے آئے. کچھ دن پہلے ایک ٹی وی پروگرام میں طاغوت کے لفظ پر بحث ہوئی تھی. ان لوگوں نے اس کے اوپر بھی سوالیہ نشان اٹھائے. کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ رائٹنگ کے اندر خواتین کے حوالے سے کچھ کانسیپٹس ہیں جن پر ان کو اعتراض ہے، وہ بھی دوبارہ ہم نے دیکھا کہ سوالیہ نشان اٹھائے گئے. لیکن معاملہ کرمنل ایکٹیویٹی تھا، اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں. افسوسناک واقعہ تھا. لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے بھی سوالیہ نشان ہے. اگر ایک ہائی پروفائل شخصیت خلیل الرحمان قمر جیسی کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے اتنی آسانی سے، سو باقی لوگوں کی سیفٹی کتنی ہے. لیکن خلیل صاحب کا کہنا یہ ہے کہ پولیس نے بڑی پرومپٹ ایکٹیویٹی کی ہے، لیکن اس کا کیا اثر ہوا ہے ان کی اپنی شخصیت پر، ان کی فیملی پر. اس وقت کیا سوچ رہے ہیں خلیل الرحمان قمر صاحب؟ ہم نے یہ تمام معاملات جاننے کے لیے انہی سے رابطہ کیا. تھینک یو سو مچ خلیل الرحمان صاحب فار گیونگ اس ٹائم. خلیل صاحب، ویسے تو بہت سارے سوالات ہیں، لیکن کیونکہ اس وقت ایک معاملہ چل رہا ہے نیوز میں جو ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا، ایگزیکٹلی ہوا کیا تھا؟ میں آلریڈی اس کو پریس کانفرنس میں بتا چکا ہوں کہ دیر واز few people including a girl who were inviting me for the last 15 days and میں کچھ دیر اجتناب کرتا رہا. پھر ایونچولی میں نے کہا چلو مل لیتے ہیں. تو میں صبح 4:30 بجے
جب پاؤ پھٹی ہے تو میں ملنے کے لیے گیا ہوں، کیونکہ میں دھوپ میں نہیں مل سکتا کسی کو، اور ہماری نائٹس میٹنگ ہوتی ہیں، بٹ اٹ واز ناٹ نائٹ ایون. تو میں وہاں گیا ہوں، پہنچا ہوں، انٹر ہوا ہوں، اینڈ آئی واز اسٹل اسٹینڈنگ جب ناک ہوا ہے اور اس لڑکی نے کہا کہ میری ڈلیوری آئی ہے، اور 6 سے 7 لوگ انٹر ہوئے ہیں ود لیٹسٹ ویپنس اینڈ دے ٹک کنٹرول آف می. اس کے بعد انہوں نے 1 کروڑ روپیہ تاوان مانگنا شروع کیا مجھ سے. کو 1.5 گھنٹہ وہاں رکھا، پھر مجھے لے گئے آئی تھنک کوئی 70-80 کلومیٹر تو لاہور سے باہر ہوں گا میں. تو وہاں ایک ویرانے میں جا کے انہوں نے میری پٹیاں کھولیں. میں نے دیکھا وہاں اگر وہ مجھے مار کے پھینک بھی دیتے تو شاید آپ کو 3 دن پتہ بھی نہ چلتا. 6-7 لوگ اوپر آئے، 5 سے 6 نیچے تھے. 12-13 لوگوں کے قافلے کے ساتھ ہم وہاں پہنچے، اور وہاں سے پھر 4 اور لوگوں نے جوائن کیا. تو دے بیکیم 16 ان نمبر، انکلوڈنگ دیٹ گرل، نو ایکسکلوسیو آف دیٹ گرل، وہ شامل کریں تو 17. خلیل صاحب، آپ نے بالکل ڈیٹیل میں یہ بات بتائی بھی ہے. جو اس میں پریشان کن بات، پہلے تو یہ بتائیں پولیس آپ کے ساتھ بھرپور کر رہی ہے کوآپریٹ؟ جی آئی ہیو ٹو جسٹ ایڈمائر اینڈ سلوٹ پولیس. They cooperated with me so very well, اور they gave me target of 2 days to arrest and they did it. Right. So جو اس میں پریشان کن بات ہے، بہت ساری پریشان کن باتیں obviously، کہ اگر آپ اس سے ہائی پروفائل شخصیت کو بھی ٹارگٹ کر کے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہم ریکی کر رہے تھے، ہم نے اتنے پیسے ریکی پہ بھی خرچ کیے. جی انہوں نے بتایا کہ ہم مہینے سے ریکی کر رہے تھے اور 20 لاکھ روپے ہمارا لگ گیا تمہاری ریکی کے اوپر. یہ جملہ کہا انہوں نے. جی ایگزیکٹلی. سو اٹ مینس کہ کافی خطرناک بات ہے یہ کہ ایون دیٹس اے ویری ڈینجرس گینگ. وہ جو فریہ جو میں 7.5 گھنٹے گزار کے آیا ہوں، وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ گیو می کریج انف ٹو بیئر دس. ورنہ یہ عالم نہیں تھا کہ آپ کے اوپر 16 لوگ لیٹسٹ ویپنس تان کے کھڑے ہوں اور 3 دفعہ آپ کو کلمہ پڑھایا جائے. ایک دفعہ انہوں نے مجھے باہر کھڑا کیا اور کہا کلمہ پڑھو. میں نے کہا میں نے پڑھ لیا کلمہ. دین انہوں نے چیمبر لوڈ کیے کلاشنکوفس کے اور فائر کیا، جو میرے بائیں پیر کے کچھ 7-8 انچ دور آ کے گرا. تو اللہ کا شکر ہے کہ اس کے میں نے پرہیپس آئی ہیڈ ایکسیپٹڈ کہ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈائی. تو جب میں نے ماری جانا ہے تو مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اینڈ کیونکہ میں جانتی ہوں بہت سارے لوگ جو آپ سے میٹنگ کرتے ہیں پروفیشنل، انہوں نے بھی ویریفائی کیا کہ آپ کی میٹنگز یوزلی لیٹ نائٹ ہوتی ہیں. کسی نئے چینل سے بات ہو رہی ہوتی ہے، کچھ آپ ہی کہتے ہیں 3 بجے آ جاؤ، 2 بجے آ جاؤ. سو آئی نو ایز اے پروفیشنل مائی سیلف کہ یہ آپ کی روٹین ہے. بٹ سوشل میڈیا پہ اس پہ بہت زیادہ کیا اثر آئی ہوئی. واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دیٹ؟ فریہ مسئلہ پتہ کیا ہے، میرے ملک میں اتنی بے روزگاری ہو گئی ہے. لوگ جو ہیں وہ وداؤٹ تھنکنگ ویوز بنانے کے لیے اس طرح کی بد نصیب حرکتیں کر رہی ہیں، جس کی وجہ سے نہ صرف وہ ذلیل ہو رہے ہیں، میں ذلیل ہو رہا ہوں، پورا ملک ذلیل ہو رہا ہے کہ ہم رویوں کے حوالے سے کدھر جا رہے ہیں. میں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں ان کو کبھی ایسے معاملے سے نہ گزرنا پڑے. اور میں تو حیران ہوا کہ انسٹیڈ کہ ان کو اس بات کا دکھ ہوتا کہ میں جس کرب سے گزر کر آیا ہوں 7.5 گھنٹے، کم از کم اس پہ اظہار تاسف تو کیجیے. لیکن کیا ہے کہ اتنی اسپیکولیشن ہے اور یہ بدنصیبی ہوتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس لڑکی کا، اس کا نام آمہ عروج ہیں، اس کے ماشاءاللہ اتنے بہن اور بھائی جو ہیں وہ نکل آئے میدان میں. تو میں ان کو صرف اتنا کہوں گا کہ بہن کو سنبھالو، وہ بیچاری پھڑی گئی ہے. بٹ اس میں جو بہت زیادہ ہم نے ایک اور معاملہ، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو افسوس اور تعصب کرنے کے ایک افسوسناک واقعہ ہے، پر آپ کی ویسے بھی بیکاز آف بڑی پاپولر رائٹنگ ہے آپ کی، زبردست ڈائلاگز ہیں، زبردست کانسیپٹ، اینڈ یو بلیو ان یور کانسیپٹس. سو آپ کے ڈرامہ کے تھرو، مقصد کے تھرو ڈرامہ لکھتے ہیں، لیکن اس پہ بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں، بہت سی خواتین کو ناپسند ہے. یو اویئر آف دیٹ کہ بہت سی خواتین کو نہیں فریہ، بہت سی خواتین کو نہیں. وہ جو ایک گروپ ہے نا، دیکھو میں ساری فیمنسٹ کو بھی برا نہیں کہتا، کیونکہ یہاں بہت ساری فیمنسٹ ہیں جنہوں نے عورت کے حقوق کے لیے بڑا کام کیا ہے. لیکن وہ جو ایجنڈا بیسڈ عورتیں ہیں اور بیچ میں معذرت کے ساتھ جو قادیانی گروپ ہے، دے آر آفٹر اٹ. ان کو جب موقع ملتا ہے وہ بکواس شروع کر دیتے ہیں. اور
چیزیں پھر سمجھ آ جاتی ہیں گریجولی لوگوں کو. شروع میں تو ویوز کے چکر میں ایسے لوگوں نے بھی کے خلاف جن سے میں توقع نہیں کرتا تھا, اور حیران کن طور پر آئی ہیو ٹو اپریشیٹ منصور علی خان کہ انہوں نے اظہار یکجہتی کیا جس کی میں توقع نہیں کرتا تھا. تو ایسا بدنصیبی سے آپ ایک بات کو سمجھیے, آپ کو بینگ اے سچ اے ونڈرفل جرنلسٹ اکنامکس کے بارے میں بھی سوجھ بوجھ ہونی چاہیے کہ ملک میں جب اس قدر بے روزگاری ہو, لاقانونیت ہو, تو اس میں ایسے مسائل جنم لیتے ہیں کہ لوگ اپنے چیپر مقاصد کے لیے کسی کی بھی عزت اچھال دیتے ہیں. مجھے ترس آتا ہے ان کے اوپر. میرے ایک یہ بھی میرا اپنا کویشچن ہے کہ یوزلی بیکاز یو آر ہائی پروفائل پرسن, شاید آپ کو فیملی نے یا لوگوں نے کہا کہ لیٹس نو گو پبلک ود دیٹ, لیکن آپ نے بالکل اوپنلی پریس کانفرنس کی, ہر بات کی. یہ آپ کا اپنا ڈیسیجن تھا کس چیز کا کہ سب کو بتاتا ہوں ایگزیکٹلی, چھپانی نہیں ہے کوئی بات. لوگ کہتے ہیں ہم چھپا لیتے ہیں. نہیں, آپ کی بھابھی بھی میرے ساتھ تھی اس میں. شی ٹولڈ می ٹو فائل این FIR ناؤ, یو آر آؤٹ آف ڈراما. تو میں جب یہ فیل ہوا کہ میں اس سارے سے نکل آیا ہوں, تو آئی وینٹ ٹو پولیس اینڈ ریکویسٹڈ دیم اینڈ دے ڈیڈ اٹ. نہیں, یقیناً افسوسناک بات ہے, آپ کی فیملی کے لیے بھی بہت ٹرامیٹک ہوگا. اٹ مسٹ ہیو بین awful for all of you. Of course, it was very traumatic for my family too. کیونکہ اتنی محنت کرنے کے بعد, اتنا کنٹریبیوشن کے بعد وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس طرح کی بدتمیزیاں اور اسپیکولیشن نہیں ہوگی. لیکن خیر, اور جو سوشل میڈیا پہ طوفان بدتمیزی ہے, is it affecting your family? اس پہ پریشان ہے؟ No. میں وہ ایک دن کی پریشانی تھی. پھر ریئلائز کہ ہم جس موڑ پر کھڑے ہیں بحیثیت ایک ملک کے, اس میں بے روزگار بچے اسی طرح کی حرکتیں کریں گے. اور افسوس ان کا ہے جو سو کالڈ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور اپنی طرف سے بڑے جرنلسٹ بنتے ہیں, ان پر افسوس ہے کہ ان کی طرف سے ایک افسوس کا ایک لفظ نہیں آیا. انسٹیڈ دے اسپیکولیٹڈ آن دا انسیڈنٹ, اور they took it for granted کہ میرے ساتھ کیا بیتی ہے 7.5 گھنٹے. ایک یہ بھی تاثر ہے کیونکہ آپ کی ایک بڑی واضح سیاسی انکلینیشن ہے ٹورڈز ایک جماعت جو کہ اس وقت عطاب کا بھی شکار ہے. کوئی سیاسی ایلیمنٹ بھی ہو سکتا ہے اس میں, یہ آپ کے خیال سے بالکل ایک الگ دیکھو قصہ ہے؟ فریہ شروع میں میں نے سوچا, لیکن the way police responded, اور نوئنگ مائی ایفیلیشن ود دیٹ پارٹی, تو جس طریقے سے جس طرح پرومپٹلی ایکشن لیا گیا اور تمام ملزمان گرفتار کر لیے گئے, تو میں تو انسٹیڈ کہ وٹ ایور مائی آئیڈیالوجیز, میں تو اس کو اپریشیٹ کروں گا کہ دے کیم آل دا وے ٹو فیور می اینڈ دے ٹوک اے ویری پرومپٹ ایکشن اینڈ اریسٹڈ آل دا ایکیوزڈ. یہ بڑی خوشی کی بات ہے. آئی ایم آلسو ویری ہیپی ٹو نو دیٹ کہ انہوں نے فل الحمدللہ, یہ بڑی خوشی کی بات ہے. دس از سو بٹ آپ اپنی لائف میں چینجز لائیں گے خلیل صاحب, تھوڑی سی سیکیورٹی بڑھائیں, تھوڑا سا کیئرفل ہو جائیں؟ میں سیکیورٹی کے بغیر پھرتا ہوں, اللہ خیر کرے. مجھے اسی ملک میں جینا, اسی میں مرنا ہے, تو موت پر اللہ کے بعد ایمان ہے میرا. رائٹ, سیکیورٹیز کے ساتھ تو مجھے لگتا ہے میں اریسٹ ہوا ہوں. How are you otherwise? آپ اپنی کام میں ٹراما سے نکل آئے ہوں, so you think you're absolutely fine, یا تھوڑا ٹائم لیں گے, بریک لیں گے؟ I'll be absolutely fine. تھوڑا وقت لگتا ہے, ظاہر ہے. فریہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے, میرے دشمنوں کو بھی محفوظ رکھے ایسے کسی ہارریبل انسیڈنٹ سے. تو اس کا ایک افیکٹ ہوتا ہے. آپ جتنے بھی نروز آپ کی اسٹرانگ ہوں, لیکن وہ مومنٹ جو ہے وہ یاد رہ جاتا ہے. تو یاد رہ جانا بھی ٹراما کی قسم ہے. اینڈ یو آلسو ڈونٹ تھنک کہ اس کے پیچھے کوئی آپ کی پرسنل اناد یا جیلسی, پروفیشنل جیلسی, وہ بھی ہو سکتا ہے؟ میری کسی سے دشمنی نہیں ہے. نو. میرے ساتھ انہوں نے نعمان اعجاز اور اس کا نام لیا صبا قمر کا, لیکن وہ مجھے پتا ہے وہ میری جو مینٹلی مجھے ڈیورٹ کرنے کے لیے تھا. ایسا نہیں ہے میرا ان سے اختلاف ہو سکتا ہے, بٹ دے آر پارٹ ڈیسنٹ پیپل. نعمان سے تو میرے ویسے بھی فیملی ٹرمز رہے ہیں, آئی نو ہم ویری ویل. تو ہمارا ایک دوسرے سے اختلاف ہے. میں اس پہ رائٹ, آبویسلی وہ بھی آرٹسٹ ہیں, آپ آرٹسٹ ہیں, تو اس قسم کی کرمنل ایکٹیویٹی میں
it can't be them. لیکن اس طرح کی کرمنل ایکٹیویٹی میں وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا. دو بوتھ آر ونڈرفل ایکٹرز اینڈ ادروائز دین ڈیسنٹ پیپل. حال پوچھا انہوں نے آپ کو کال کر کے؟ جی نہیں کسی نے نہیں پوچھا. رائٹ. سو اب ول دس افیکٹ یور رائٹنگ؟ اس پہ لکھیں گے؟ ول یو ٹاک اباؤٹ اٹ ان یور ڈراما سم ویئر؟ ناٹ رائٹ ناؤ بیکاز میں اس قدر بزی ہوں, میرا کام افیکٹ ہو رہا ہے فار دی لاسٹ 8-9 days. تو مجھے پہلے وہ کمپلیٹ کرنا ہے, دین آئی تھنک وہ آئے گا. یہ جب چیزیں میرے ساتھ ایکسپیرینس ہوتی ہیں وہ سم ڈے نکلتی ہیں. اوکے. وہ آئی ول ویٹ فار دیٹ گڈ ٹائم وین اٹ کمز ٹو می, یو نو. رائٹ. لیکن آپ بہت ووکل ہیں, بڑا اوپنلی بات چیت کرتے ہیں. آئی ہوپ اٹس ناٹ افیکٹڈ. آپ اسی طریقے سے بات کریں گے؟ انشاءاللہ میں اسی طریقے سے بات کروں گا. Until I die, I'll be like this. Right. Now coming to your work, آپ نے میسو پاپولیرٹی ملی ہے آپ کو, لوگوں نے پسند بھی کیا ہے. جہاں پہ بہت تنقید ہوئی ہے وہاں بہت سارے لوگوں نے پسند بھی کیا ہے. So what is your final aim کہ یہ میں نے کرنا ہے؟ Look, Faria, I always believe that being a writer, I am the teacher of community. تو ایک ٹیچر کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ میں تو مجھے اپنی ذمہ داریوں کا پتہ ہے. میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں وداؤٹ میسج میں ڈرامہ نہیں لکھ سکتا. تو دا فرسٹ میسج کمز ٹو می, پھر اس کے بارے میں کہانی بنتی ہے اور کریکٹرائزیشن ہوتی ہے. تو میں آئی کیپ ڈوئنگ اٹ انشاءاللہ. لیکن اس دکھ کے ساتھ جیوں گا کہ جو بدتمیزی, طوفان بدتمیزی مچا ہے, وہ دکھ دیتا ہے مجھے. آپ کے لیکن وہ کیا ہے کہ ایک ذرا سی بات پر برسوں کے یارانے گئے, لیکن اس سے یہ ہوا کچھ لوگ پہچانے گئے. So you think ابھی بھی آپ نے لوگوں کو پہچانا ہے through this ordeal؟ ہاں, بہت سارے لوگ پہچانے گئے ہیں جو جب مجھ سے ملتے ہیں تو میرے گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے ہیں, اور جب ان کو ٹائم ملتا ہے تو they do not leave any stone unturned. تو شہرت کیا انسان, آپ نے دیکھی ہے شہرت, آپ کے خیال سے شہرت انسان کے لیے اچھی چیز ہے یا کچھ معاملات میں بری چیز بھی ہے؟ What do you think؟ دیکھیے, سب سے پہلے فریہ میرا یہ ایمان ہی نہیں ہے کہ شہرت بلانگس ٹو دا پرسن. یہ اللہ کی دین ہے. عزتیں, شہرتیں, طاقتیں سب اللہ کی ہیں. یہاں یہ چیز کبھی بھی نہیں آئی. میں آئی ریسیو ایوری کال. when I wake up and I see there are number of calls which are from unknown numbers, I always respond them back. میرے یہاں یہ چیز نہیں ہے کہ شہرت, what شہرت is. میں اپنے کام میں اپنی دھن میں لگا ہوا ہوں. تو وہ یہ ذرا سیکھنا اور سکھانا بڑا مشکل ہے کہ شہرت کیا چیز ہوتی ہے. میں نے جو کام کیا, مجھے اللہ کی دین ہے, وہ میں لکھتا ہوں, میرے نام پر بکتا ہے, اور وہ مجھے اس میں لوگ پسند کرتے ہیں, تو لگتا ہے کہ شہرت میری ہے. شہرت اسی کی ہے جس نے دیا ہے مجھے. آپ کی رائٹنگ ہمیشہ جو ہٹس آتے ہیں انہیں سے دیکھ لیں یا پاپولیرٹی میں دیکھ لیں, جو ڈرامہ لکھتے ہیں وہ بہت زیادہ پاپولر ہو جاتا ہے. اپنے ساتھ جو آپ کے ساتھ جو لوگ ڈرامہ لکھ رہے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کیا فرق ہے آپ کے ڈرامے میں اور ان کے ڈرامہ میں؟ میرا خیال ہے وہ بھی دے آر ناٹ لیس ٹیلنٹڈ. ان کو بھی ٹھیک سے پیسے دیجیے اور ان کو ڈکٹیٹ مت کیجیے, کیونکہ مجھے جو اپرچونیٹی اللہ نے دی ہے کہ کوئی مجھے ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا تھا, تو میں نے وہ لکھا جو مجھے اٹ کمز ٹو می. تو بہت سارے ہمارے اچھے رائٹر جو ہیں ان کو اس لیے ہم برباد کر ڈالتے ہیں کہ ہم ان کو ڈکٹیٹ کرتے ہیں اور ان کی مجبوریاں خریدی جاتی ہیں. تو وہ ان مجبوریوں کے سائے تلے آ کے ایسے کام کر دیتے ہیں, ایسا کام لکھ دیتے ہیں جو وہ نہیں لکھنا چاہتے. لیکن ڈونٹ یو فیل, ایک میری اپنی آبزرویشن ہے کہ ہمارے ڈرامہ میں ویژول رائٹنگ بہت کم ہے, جو کہ آپ کے ڈرامہ میں ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ آپ باہر کے ڈرامہ رائٹنگ میں دیکھیں ویژول کا بڑا استعمال ہوتا ہے, آپ کے ڈرامہ میں ویژول کا استعمال ہوتا ہے ایکسپریشن کا یا ایک چھوٹی سی جیسچر کا. یہ کیوں نہیں ہوتا ہے یوزلی پاکستانی ڈرامہ میں؟ میں پاکستانی اپنے علاوہ کسی ڈرامے کے بارے میں کمنٹ نہیں کرتا کبھی بھی, تو مجھے یہاں معذرت. بٹ یو آر اویئر کہ آپ خود فوکس کرتے ہیں کہ میں ویژول رائٹنگ کی طرف جاؤں یا ویژول کو استعمال کروں؟ میرا قدرتی طور پر یہ ہے میرے اندر, بیکاز میرا تعلق نہ صرف مکالمے سے ایکسپریشن سے بھی ہے. تو موسٹلی میں ایکسپریشن لکھ کر دیتا ہوں کہ یہ والا ایکسپریشن چاہیے. بعض اوقات السٹریٹ کرتا ہوں کہ اس طرح کا. تو
یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ کا شکر ہے کہ دے آر گفٹڈ ٹو می. سو آپ خواتین کے حقوق کی بات کرتے ہیں. ابھی جو آپ نے ڈرامہ لکھا آ رہا ہے آپ کا, اس میں بھی ایک پاورفل عورت دکھائی ہے آپ نے. اس سے پہلے ایک آئی تھنک 126واں واز دا نیم, ایک شارٹ فلم تھی, اس میں بھی آپ نے عورت 123واں. لیکن اس کے باوجود جو پک کیا جاتا ہے وہ آپ کا وہی کنٹروورسی پہ بات کی جاتی ہے کہ آپ عورتوں کے خلاف ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ پتہ نہیں, یہ وہی عورتیں ہیں نا, میں آپ کو بتاؤں, وہ جو ایجنڈا بیسڈ عورتیں ہیں جو پے رول پر ہیں, ان کو موقع چاہیے ہوتا ہے. مثال کے طور پر یہ واقعہ میرے پاس تم ہو میں ہوا. میرے پاس تم ہو میں ایکچولی وہ ڈرامہ کسی کے ڈسلائلٹی دکھانے کا نہیں تھا, وہ مرد کو سمجھانے کا تھا کہ دیکھو گناہ گار تم بھی ہو, اگر عورت سے گناہ ہو جاتا ہے تو اس کے منہ پر تھپڑ نہ مارو, اس کی آنر کلنگ نہ کرو, اس کے منہ پر تیزاب نہ پھینکو, اس کو جانے دو. دیٹس دی سمپلسٹ لیگل شرعی وے ہے اور اخلاقی وے ہے. تو یو ڈو ناٹ ہیو اینی رائٹ ٹو کل ہر تھرو ایسڈ آن ہر فیس اور بیٹ ہر اپ. تو دیٹ واز دی ایجوکیشن آئی واز گیونگ ٹو مین. ورنہ اس میں 3 ہیروئنیں اور بھی تھیں, تو دے ور دا رول ماڈلز, دے ور آلسو ویمن. بٹ جو کریکٹر تھا اس میں میل, وہ معاف کرتے کرتے فوت ہو گئے. He died. It was so painful. So جب کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ عورت کو آپ کہتے ہیں کہ معاف کر دیا کرو, 4-5 تو معاف کر دو ایسے. آپ کہتے ہیں کہ عورتوں کو تو معاف کر دینی چاہیے, 4-5 انفیڈیلٹی تو ویسے ہی معاف کر دیں, کوئی سوری کہہ رہا ہے. بٹ وہ مرد کے لیے اتنا مشکل آپ نے دکھایا معاف کرنا کہ پور دانش ڈائے. مرد کے لیے نہیں ہے, دیکھیے اس لیے کہ عورت جو ہے وہ نسل چلاتی ہے, مرد ایک گھر چلاتا ہے, بلکہ وہ بھی عورت ہی چلاتی ہے. تو عورت کی اس حوالے سے, نسلی حوالے سے ذمہ داری بڑی, اسی لیے تو وہ مرد سے بڑی ہے. ٹھیک ہے, آپ کا کانسیپٹ ہے, یو ہیو سرٹنلی اے رائٹ کہ آپ اپنا ایک کانسیپٹ ہے اور اس کے بارے میں بات کریں, اینڈ دیٹس وائی یو اے کریٹو رائٹر. خلیل الرحمان قمر سے ہماری بات چیت جاری ہے. وقت ہوا ایک بریک کا, وی ول بی رائٹ بیک. ابھی کچھ دن پہلے ٹی وی شو میں جو طاغوت کی کنٹروورسی ہوئی, اس پہ کیا اوپینین ہے آپ کا؟ دیکھو فریہ, میں اس کانسیپٹ سے اگر اگری کرتا تو میں وہاں جملہ بولتا کوئی. میرے منہ میں تو یہ جملہ تھا کہ اگر 95% عورتیں دینی لحاظ سے جو ان کے بقول جاہل ہے, میں یہ لفظ کبھی بھی استعمال نہ کرتا, میں کم علم کہہ دیتا. تو 96% مرد بھی دینی حوالے سے جاہل ہیں. آپ دیکھیے نا, جتنے مذہبی فرقے بنے ہیں وہ عورتوں نے نہیں بنائے, مردوں نے بنائے ہوئے ہیں. اور جتنی آج تک مذہب کے نام پر کلنگ ہوئی ہے وہ کسی عورت نے نہیں کی, وہ مردوں نے کی ہے. تو اگر ان کو 95% جاہل کہیں گے تو وہ 96% ہے. تو میرا ایمان تو یہ ہے, لیکن میں اس پہ تو مجھے تکلیف اس بات کی ہوئی کہ جب آپ بیٹھتے ہو آپ سوال کیجئے. معافی کا مطالبہ تو پبلک کا کام ہے, تو انسٹیڈ کہ آپ سوال کریں, آپ بار بار معافی منگوا رہی ہیں. بیچ میں مجھے موقع نہ ملا کیونکہ عائشہ نے سوال لے لیے, تو ورنہ میں ان کو شیورلی میں ان کو ڈس ایگری کرتا, ان سے کہتا کہ اگر آپ کی یہ بات مان بھی لی جائے آپ کے اس سیمپل کو, تو ٹیک اے سیمپل. اور میں ان کو آرگومنٹ دیتا جس کے لیے میں بیٹھا ہوا تھا کہ جتنے بھی مذہبی حوالے سے آج تک ظلم اور مرڈر ہوئے ہیں وہ مرد نے کیے ہیں, عورت نے نہیں کیے ہوئے. تو دوسری بات یہ تھی کہ معافی آپ مانگنے والی کون ہوتی ہیں. پھر تیسری بات, آپ نے ایک جگہ ان سے حوالہ مانگا, انہوں نے قرآن کا حوالہ دیا اور مجھے آپ نے کہا کہ مجھے آیتیں پڑھ کے مت سنائیے. دیٹ واز دی ٹائم وین آئی انٹرپٹیڈ. یہ نہیں سنا جا سکتا مجھ سے, کم واٹ میں. رائٹ. سو یو سینگ کہ آپ نے اگری نہیں کیا جو صالح الدین صاحب نے کہا تھا, بٹ جب بہت زیادہ پرسسٹنس, آف کورس میں نے 6 دفعہ اس کو ایکسپلین کیا, میں بالکل اگری نہیں کیا. میرے پاس آرگومنٹ تھا. وہ آرگومنٹ اگر یہ بحث نہ شروع ہو جاتی, یہ بدتمیزی نہ شروع ہو جاتی, آپ کو لحاظ کرنا چاہیے. ایک دینی اسکالر ہے اور وہ ہیومن بینگ ہے, ان سے ایک غلط انفرنس آ سکتا ہے ان کی طرف سے, تو آپ اس کو ڈس ایگری کیجئے اور انہیں آرگومنٹ دیجئے کہ ہیئر آئی ڈس ایگری ود یو سر, تو آرگومنٹ دیجئے فار دیٹ میٹر کہ وائی ڈو یو ڈس ایگری. تو آپ امیڈیٹلی بیٹھ کے وہاں معافی کا مطالبہ کر دیتی ہیں, یو آر نو باڈی.
جو سوشل میڈیا پہ یہ بھی کہا گیا کہ وہ اسکرپٹڈ تھا, وہ ان کی امپلائی تھی چینل کی, اس معاملے جی مجھے بعد میں پتہ چلا کہ وہ پلانٹڈ تھی لڑکی اور اس کو یہ سارا کچھ کہہ کے بٹھایا گیا تھا. وہ وہیں سما میں کریٹو رائٹر ہے, so she was planted, کنٹینٹ رائٹر ہے. جی ہاں, شی واز پلانٹڈ there. تو That is why I had to leave that show. You know, میں اس طرح کے کام نہیں کر سکتا. I am not an artificial person. میرے لیے ویوز سے زیادہ وہ آرگومنٹ کا امپورٹنٹ ہے جو لوگوں تک پہنچنی ہے. ویری امپورٹنٹ, آپ نے بڑی امپورٹنٹ ہمیں آج بات بتائی ہے. ریلیجن پہ آپ بہت زیادہ کلیئرٹی ہے, آپ بات کرتے ہیں ریلیجن پہ, بٹ آپ ڈرامہ میں ہمارے ریلیجن کا اتنا استعمال نہیں ہے, یہ قصدن ہے, کیا وجہ ہے؟ اگر آپ ڈرامہ آپ یہ یقین کر لیجئے کہ میں جو ڈرامے لکھتا ہوں اس میں آپ کو جو میرا میسج ہے ہمیشہ آپ اس کو جب اس کا کھرا ڈھونڈیں گی تو وہ کہیں قرآن شریف میں ملے گا جا کے. تو ڈائریکٹ پرسویشن کا میں قائل نہیں ہوں کہ ڈائریکٹ پرسویشن سے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی, تو انڈائریکٹلی میں ان کو سکھا جاتا ہوں, پڑھا جاتا ہوں. جن کو سمجھنا ہوتا ہے وہ سمجھ لیتے ہیں. سو آپ نے پڑھا ہے قرآن ٹرانسلیشن کے ساتھ؟ جی الحمدللہ میں 250 دفعہ ترجمے کے ساتھ پڑھا ہوا. ماشاء اللہ. سو یو سینگ یور انسپریشن از قرآن دین؟ Yeah, absolutely. Nothing else. No other book at all. بٹ کوئی ڈرامہ رائٹر جن کو آپ نے ان کو بھی پڑھا ہو and you want to follow, like you were impressed by them? میں پڑھا نہیں, میں ان کے ڈرامے دیکھے ہیں. میرے ہاں بڑے اچھے رائٹر ہیں, مصطفیٰ افریدی, ہاشم ندیم, ظفر معراج, عمیر احمد, جنہوں نے یہ لکھا تھا سنو چندہ, وہ بہت اچھی رائٹر ہیں. علی معین ایک اچھا رائٹر ہے, بہت سارے اچھے رائٹر ہیں. انٹرسٹنگ. سو خلیل صاحب, اب کیونکہ ایک یہ بھی اب نظر آ رہا ہے کہ بہت زیادہ ایک وقت میں لوگوں کو کرنٹ افیئرز میں انٹرسٹ تھا, پھر ایک دم سے ڈرامہ کی طرف گئے. اب بھی آپ کو فیوچر کیا لگتا ہے؟ انٹرٹینمنٹ زیادہ اوپر جائے گا, کرنٹ افیئرز نیچے آئے گا, واٹ ڈو یو تھنک؟ جی انٹرٹینمنٹ اوپر جائے گا, کیونکہ ہر طرح کا انٹرٹینمنٹ آ گیا. اب تو اسپیکولیشن بھی انٹرٹینمنٹ کا حصہ بن گیا. لیکن کیا ایک جو تاثر ہے کہ ہمارے, اور اکثر میں نے ڈرامہ میں جو لوگ ہیں ان کی انٹرویوز دیکھے, وہ یہ تاثر دیتے ہیں کہ یہاں ریسٹرکشن بہت ہے ڈرامہ میں, یا بہت ساری باتیں جو ہمارے معاشرہ ہے, ہمارا مذہب ہے, اجازت نہیں دیتا, اس کی وجہ سے ہم ریسٹرکٹیڈ ہیں. آپ ایسا کبھی فیل کرتے ہیں کہ ریسٹرکٹیڈ ہے؟ ابھی کتنا گند کرنا ہم نے کیا چاہتے ہیں ڈرامے میں کیا دکھایا جائے؟ ہم نے کافی گند کر لیا ہے. ہم نے انٹرا فیملی ریپ دکھا دیے, ہم نے ساس بہو کو انسلٹ کیا, ایسے لگا کہ ہر ساس اور ہر بہو اور ہر نند بری ہے. تو یہ بدنصیبی ہے کہ لڑکیوں کو جنہوں نے بیاہ کے گھر جانا ہے کسی کے, وہ پرائما فسا یہ سوچ کے بیٹھ جاتی ہیں کہ ہم نے جا کے کمبیٹ کرنا ہے اپنی ساس سے, اپنی نند سے, انسٹیڈ کہ دے بلیو کہ ساس از مدر آف دیئرز اور نند از اندر گریٹ فرینڈ آف دیئرز. تو یہ والی کانسیپٹ نے اس نے مارا ہمیں. اب اس سے زیادہ کیا گند کرنا چاہتے ہیں آپ؟ جبکہ ہمارے ڈراماز میں کامنٹس دیکھ رہی ہوتی ہوں انڈیا سے, نیپال سے, مختلف جگہوں سے آ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے ڈرامے ہم فیملی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں. سو ہم اس کو نیش رکھنی چاہیے. یہ نیش رکھنی چاہیے آف کورس. What is the next big خلیل الرحمان قمر project? دیکھو فریا, میں آپ کو ایک بتاؤں, معاشرہ شرم سے چلتا ہے, بے شرمی سے نہیں چلتا. بے شرمی اگر پرویل کرتی تو ہمیں معاشرہ بنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. معاشرے کی اساس شرم کے اوپر ہوتی ہے. Right. So what is your next big project? میجر رول میرے ہاں کی عورت کا ہے, اس نے اس شرم کو قائم رکھا اور ہم نے معاشرہ چلایا ہے. Right. So next project خلیل صاحب جس پہ آپ بہت زیادہ اس وقت توجہ دے رہے ہو؟ ابھی آ رہا ہے سن میرے دل آئے گا نیکسٹ منتھ جیو سے. میں منٹو نہیں ہوں کی شوٹنگ چل رہی ہے, وہ بھی ہوپ فلی اکتوبر نومبر میں آ جائے گا. رائٹ. خلیل صاحب بہت بہت اے آر وائی سے آئے گا. رائٹ. بہت شکریہ فریا, بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. آئی ہوپ یو گیٹ بیٹر, ایون بیٹر. آپ ماشاء اللہ یو لکنگ گڈ, بٹ آئی ہوپ یو گیٹ ایون بیٹر. تھینک یو سو مچ ہمیں وقت دینے کے لیے. ایک بریک لیتے ہیں اینڈ وی ول بی رائٹ بیک. وفاقی کابینہ نے آج تحریک انصاف پر پابندی کا فیصلہ مؤخر کر دیا ہے. تحریک انصاف پر پابندی کا فیصلہ مؤخر کر کے
हुकूमत ने मुल्क को मज़ीद सियासी अदम इस्तेहकाम से कुछ दिन के लिए ज़रूर बचा लिया है। पीपल्स पार्टी के भी कुछ रहनुमाओं ने आज खुलकर स्टेटमेंट्स दी। फॉर्मर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कमर ज़मान कायरा साहब ने इस हवाले से कहा कि एक लीगल मसला है, पेचीदा मसला है, पहले मुशावरत होनी चाहिए थी। शहीर रहमान साहिबा अगेन फॉर्मर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि अगरचे वो ये समझती हैं कि PTI की एक्टिविटीज़ एंटी पाकिस्तान रही हैं, लेकिन इस कदर किसी जमात पर पाबंदी लगाने का फ़ैसला जल्दबाजी में नहीं हो सकता। सो पीपल्स पार्टी की खुलकर शायद सपोर्ट नहीं है। अगरचे अतर तारड़ साहब जो कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अब हैं, वो ये कह रहे हैं कि उनको फुल फ्लेज सपोर्ट हासिल है प्रेसिडेंट ज़रदारी की। मौजूदा सियासी सूरत हाल में आज जस्टिस अतर मनिल्ला का भी एक बड़ा अहम स्टेटमेंट आया है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अतर मनिल्ला ने कहा है कि चाहता हूँ जब भी मार्शल लॉ का ख़तरा हो अदालतें खुली हुई हों। मैं उस टीवी चैनल का नाम लेना नहीं चाह रहा जिसने अदम एतमाद के वक्त ऐसा माहौल बनाया जिससे मार्शल लॉ लगने वाला हो। मैं चाहता हूँ जब भी मार्शल लॉ का ख़तरा हो अदालतें खुली हुई हों। ऑब्वियसली ये सवाल उन्होंने ये जवाब उन्होंने उस सवाल के हवाले से दिया जो कि उनसे गालिबन हुआ या रेज्ड क्वेश्चन है, जिसमें ये पूछा जाता है उनसे कि अदालतें क्यों खोली गई उस रात को जिस दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पार्लियामान में आया था। न्यूयॉर्क में खिताब कर रहे थे जस्टिस अतर मनिल्ला, उन्होंने ये भी कहा कि काश अदालतें 5 जुलाई को भी खुली होती जब ज़ियाउल हक ने मुंतखब वज़ीर आज़म को हटाया था। काश अदालतें 12 अक्टूबर 1999 को खुली होती जब मुशर्रफ ने मुंतखब वज़ीर आज़म को बाहर फेंका था। किसी ने उस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान को हटाने की कोशिश की होती। इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है अतर मनिल्ला साहब की। हमारे साथ मज़हर अब्बास साहब मौजूद हैं। मज़हर अब्बास साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। अतर मनिल्ला साहब तो बड़ी कन्विक्शन से कह रहे हैं कि उस दिन लग रहा था कि मार्शल लॉ लगने वाला है। आपके पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है? देखिए फरिया, बहुत शुक्रिया। एक बात तो ये, विद ऑल द ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द जजेस, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट के लेवल के या इवन हाई कोर्ट के जजेस जो है, सिटिंग जजेस की मैं बात कर रहा हूँ, वो आउट ऑफ कोर्ट गुफ्तगू क्यों करते हैं। यानी सेमिनार्स हो जाएं, लेक्चर्स हो जाएं, माँ सिवाय इसके कि जो बार एसोसिएशन हैं वो तो एक अलग मसला होता है। क्योंकि हमने तो तारीख़ में यही पढ़ा है कि जजेस जो है वो सिर्फ अपने फ़ैसलों से बोलते हैं, और ये भी तारीख़ में है कि जजेस जो थे वो अपने आप को आम तौर पे महफिलों से दूर रखते हैं, और उसकी ज़ाहिर है रीज़न्स होती थी। और सिर्फ जजेस के लिए नहीं कहा गया, ये इवन एडिटर्स के लिए कहा गया कि एडिटर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मिक्सअप ना हो। और उसकी भी वजह जो है गालिबन यही थी कि जब आप मिक्सअप हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं। तो ये तो वैसी ही बात थी जनरली। जो अतर मनिल्ला साहब ने कहा, मुझे नहीं पता उनके पास इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन ये ज़रूर था कि वो जो फ़ज़ा बन रही थी, और अगर गालिबन उनका इशारा ये ज़ाहिर है जो अभी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद की सूरत हाल है उसकी तरफ था, तो ऐसी ख़बरें जो है वो सर्कुलेशन में थी कि अगर ये सूरत हाल इसी तरह कायम रही और ज़्यादा सूरत हाल ख़राब हुई तो ये भी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें भी हो सकती हैं। लेकिन ये ख़बरों की हद तक बातें थी। But if I kindly remind you मज़हर अब्बास साहब, कुछ स्टेटमेंट्स पॉलिटिशियंस की तरफ से भी आई। मसलन ख्वाजा आसिफ साहब शायद गालिबन ये बात कह चुके हैं और दीगर लोग कह चुके हैं कि ख़तरा मौजूद था। PMLN के कुछ लोग कह चुके हैं, पीपल्स पार्टी के कुछ लोग कह चुके हैं, PTI के बानी चेयरमैन वो इस हवाले से कह चुके हैं। सो कम से कम इतना ख़तरा था कि सियासतदानों को महसूस हो रहा था। अब वही मैं कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स ही है ना, खबरें है ना, किसी के पास ग्राउंड पे कोई ऐसी चीज़ है कि जिसकी बुनियाद पे ये कहा जाए कि हाँ किसी लेवल पे ये मीटिंग्स में ये चीज़ें डिस्कस हुई। ज़ाहिर है अगर मार्शल लॉ का कोई फ़ैसला होना है या इवन मार्शल लॉ के फ़ैसले को डिस्कस करना है तो वो ज़ाहिर है वो तो उसी लेवल पे हो सकता है, आर्मी चीफ के लेवल पे, को कमांडर्स के लेवल पे, क्योंकि ये आसान फ़ैसला नहीं होता और इसमें ज़ाहिर है सबको विद इन द फोर्स जो है, जो ऑल दोज हु मैटर्स, उनको कॉन्फिडेंस में लेके ही फ़ैसला होता है।
مجھے نہیں پتہ, یہ تو پولیٹیکل بیانات تو اپنی جگہ ہوتے ہیں. ظاہر ہے عمران خان اس پوزیشن پہ تھے کہ عمران خان یہ بات کر سکتے ہیں, یا اپوزیشن لیڈر سے ظاہر رابطے ان کے رابطے رہتے ہیں وہ اس پوزیشن پہ. لیکن میں ایز این آؤٹ سائڈر اور ایز اے جرنلسٹ, انٹل انلیس مجھے یہ پتا ہو کہ ہاں فلاں جگہ ایک میٹنگ ہوئی تھی جہاں یہ معاملہ ڈسکس ہوا, خود عمران خان اس کنٹینر پہ جو ہے چہل قدمی کر رہے تھے, اور وہ یہ توقع کر رہے تھے کہ وزیر اعظم کا اب استعفیٰ لیا گیا اور جب استعفیٰ لیا گیا, لیکن پھر وہ نہیں ہوا ایسا کچھ. لیکن اس میٹنگ کے بارے میں اتنا مجھے پتہ ہے کہ اس میٹنگ میں بات ضرور آئی تھی استعفے کی, بات یہ بھی ہوئی تھی نواز شریف صاحب کی طرف سے, اور انہوں نے ہی پہلے انیشیٹو لے کر یہ بات کی تھی کہ جی بہت سے سٹنگ جو آرمی آفیسرز ہیں ان کی جو فیملیز ہیں وہ باقاعدہ عمران خان صاحب کے دھرنے میں جاتی ہیں, اور انہوں نے کچھ شاید نام دیے یا نہیں دیے, مجھے اس کا تو علم نہیں ہے. وہ ایک سچویشن بنی تھی, اور اگر آپ کو یاد ہو کہ اس وقت پیپلز پارٹی حالانکہ نون لیگ کے خلاف تھی, لیکن پیپلز پارٹی نے بحیثیت اپوزیشن ایک پوزیشن لی تھی اور برملا لی تھی کھڑے ہو کے کہ ہمارے حکومت سے اختلافات اپنی جگہ, لیکن اگر کوئی غیر آئینی اقدام ہوا تو ہم پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. وہ مجھے سچویشن جو ہے وہ جب عمران خان صاحب کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوئی تو ایک وقت ایسا آیا تھا جہاں یہ صورتحال نظر آ رہی تھی کچھ کافی عرصے, کیونکہ 8 مارچ 2022 کو ووٹ آف نو کانفیڈنس موو ہوئی تھی. اس کے بعد ایک لمبا عرصہ رہا جس دوران عمران خان یہ کہتے رہے اپنے کارکنوں سے اور اپنے ایم این ایز وغیرہ سے کہ سب ٹھیک ہونے جا رہا ہے, کوئی فکر کی بات نہیں ہے, یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس شکست کھا جائے گی. جس کے بارے میں آپ وہ یہ کہتے ہیں یا ان کے ساتھی یہ کہتے ہیں کہ ان کو یہ ایشورنس دی گئی تھی, فواد چودھری صاحب کا بیان ہے کہ ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ یہ واپس چلی جائے گی. ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ یہی سچویشن ہے, تو اس میں اینڈ ون مور تھنگ مظہر صاحب اف یو الاؤ می, یہ بھی کہی گئی بات جو کہ 3 آپشنز دی گئی تھی جنرل باجوہ کی طرف سے اس وقت کے پرائم منسٹر کو آفٹر ٹاکنگ ٹو پی ڈی ایم, ان میں سے ایک آپشن یہ بھی تھی کہ وہ ریزائن کر دیں. دیکھیں 2 چیزیں تھیں فریہ اس وقت, ایک طرف اور ظاہر ہے کوئی اس طرح کی کمیشن بنے جس میں جنرل باجوہ کو بھی بلایا جائے, جنرل فیض کو بھی بلایا جائے, کیونکہ جنرل باجوہ بہت پرو ایکٹیو رول اس وقت پلے کر رہے تھے. اپوزیشن سے کوئی بات کی جاتی تھی, حکومت سے کوئی بات کی جاتی تھی, عمران خان سے کوئی بات وہ کرتے تھے, شریفوں اور زرداری سے کوئی بات کرتے تھے, اور الٹیمیٹلی جب بات نہیں بنی اور غالباً ایون توسیع کی بھی بات آئی تھی, اور جب بات نہیں بن پا رہی تھی تو پھر یہ اب بہت سے جیسے ایم کیو ایم یہاں تھی, ایم کیو ایم پہ ایک پریشر یہ آ رہا تھا کہ آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا ساتھ دیں, اور ایک پریشر یہ آ رہا تھا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا ساتھ نہ دیں. اب بظاہر یہ لگتا ہے جیسے ایم کیو ایم پاکستان, بلوچستان عوامی پارٹی, وہ سارے اتحادی عمران خان صاحب کے جو 2018 میں عمران خان صاحب کو حکومت بنانے کے لیے دیے گئے تھے وہ واپس لے لیے گئے. عمران خان صاحب کا سب سے زیادہ, اور اسی لیے انہوں نے بڑا سخت پوزیشن لی, آج تک لی ہوئی ہے کہ ایم کیو ایم سے گفتگو نہیں کرنی, کیونکہ عمران خان صاحب کو سب سے بڑا ڈس اپوائنٹمنٹ جو ہوا وہ ایم کیو ایم کے فیصلے سے ہوا, کیونکہ ایم کیو ایم نے ان کو لاسٹ منٹ تک یہ یقین دلایا تھا کہ وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ساتھ نہیں جا رہے. جبکہ شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ میں نے 2 ہفتے پہلے بتا دیا تھا کہ ایم کیو ایم جا رہی ہے. ہاں وہ شیخ صاحب کہہ رہے تھے, لیکن ایم کیو ایم کے دوستوں سے جو ہم نے بات کی تو ان پہ دوہرا دباؤ تھا. ایک دباؤ عدم اعتماد کی تحریک کے ساتھ جانے کا تھا, اور ایک دباؤ اس کے ساتھ نہ جانے کا تھا. کہیں یہی دباؤ پی ایم ایل کیو پر بھی تو نہیں تھا, کیونکہ پی ایم ایل کیو آدھی ادھر چلی گئی, آدھی بات ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا نا, کہ وہ پہلے چلے گئے زرداری ہاؤس, اور جب باہر نکلے تو فون پہ کوئی اور ہدایت دی, اور الٹیمیٹلی جو ہے وہ گروپ کامیاب ہوا جس نے عدم اعتماد کی تحریک. جو انٹرسٹنگلی جسٹس عطا من اللہ کہہ رہے ہیں وہ یہ اس سے یہ تاثر بن رہا ہے کہ اب اگر کبھی کوئی ایسا انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ ہونے لگے تو عدالتیں ساتھ نہیں دیں گی. کین وی کنکلوڈ دس, کین وی سی دا موڈ آف دا جوڈیشری تھرو دس اسٹیٹمنٹ؟ دیکھیں یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ جو عدالت تو کھلی رہتی ہے
عدالت کبھی کلوز نہیں ہوتی. مطلب میں اس پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں کہ جو 4 جولائی کو جو اقدام ہوا، 5 جولائی کو جو اقدام ہوا، اس کے بارے میں ایک مرتبہ فخر الدین جی ابراہیم صاحب سابق جج جو تھے مرحوم، ان سے میں نے پوچھا تھا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ مارشل لا لگنے سے کچھ عرصے پہلے جو اس وقت کے اٹارنی جنرل تھے ان کو یہ کہا گیا کہ ذرا آپ معلوم کریں پروونشل ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے کہ اگر اس طرح کا کوئی اقدام ہوتا ہے تو کیا وہ ایکٹنگ گورنر بننے کو تیار ہوں گے یا وہ مارشل لا کی مخالفت کریں گے یا اس طرح کی. انہوں نے کہا سرپرائزنگلی جب فیڈ بیک آیا تو یہ آیا کہ چاروں چیف جسٹس تیار ہیں. This is so sad to know that. 12 اکتوبر 1999 کو، اور یہ اس وقت کے چیف جسٹس سعید الزمان صدیقی صاحب نے مجھے خود انٹرویو میں یہ بات کی کہ 12 اکتوبر کا جب اقدام ہوا تو میں نے اپنے فیلو ججز کو ٹیلی فون کیا. ان میں سے صرف 2 یا 3 جو کراچی سے تعلق رکھتے تھے انہوں نے میرا ٹیلی فون ریسیو کیا، باقی کسی نے میرا ٹیلی فون ریسیو تک نہیں کیا. تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ عدالتیں کھلی رہنی چاہیے، مسئلہ یہ ہے کہ عدالت بھلے بند بھی رہے. دیکھیے 2007 میں 3 نومبر کو عدالت کھلی رہی، شام کو 7-8 بجے ہم سپریم کورٹ کے باہر ہی تھے. جب یہ فیصلہ ہوا کہ ایمرجنسی پلس، تو اسی وقت غالباً 8-9 بجے کا ٹائم تھا، اسی وقت 7 ججز جو اس وقت سپریم کورٹ میں موجود تھے ان 7 ججز نے ایک فیصلہ کیا اور جنرل مشرف کے اس اقدام کو غیر آئینی قرار دیا. تو ججز کا شام تک بیٹھنا، عدالتوں کا کھلنا اہم نہیں ہے، ججز کا اسٹرانگلی کھڑے رہنا اہم ہے. ویری امپورٹنٹ مظہر صاحب، تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس ٹائم. ججز کا دیر تک بیٹھنا ضروری نہیں ہے، ججز کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے ضمیر کے مطابق کام کریں. انٹرسٹنگ ڈبیٹ، لیکن ہم نے پچھلے کچھ دنوں میں دیکھا ضرور ہے جوڈیشری کے اندر ایک تبدیلی آتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ڈو ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.